محسن پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر خان ہمارے محسن ہیں۔ سبق نمبر 11 اور اس کا خلاصہ پڑھنے والے ہیں ہم۔ یہاں پہ الفاظ اور معنی آپ ان کو سمجھ سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں۔ چلتے ہیں خلاصہ پر۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان ہمارے محسن ہیں۔ محسن کا مطلب ہے جس نے احسان کیا ہو، جنہوں نے پاکستان کو ایٹمی طاقت بنایا۔ بہت عرصہ پہلے کی بات ہے، انہوں نے یہ اعزاز پاکستان کو دیا، ان کی محنت کا نتیجہ تھا، اور پاکستان کو دنیا میں ناقابل تسخیر بنا دیا۔ آپ 1 اپریل 1900 یہ آئی تھنک 2 ہوگا یا 4 ہوگا، خیر ابھی میں یہاں پہ اس کو آپ کو کریکٹ کر سکتے ہیں، اس کو بھوپال میں پیدا ہوئے۔ اردو آپ کی مادری زبان تھی۔ قیام پاکستان کے بعد آپ اور آپ کا خاندان ہجرت کر کے پاکستان آ گئے۔ آپ نے مغربی برلن یعنی کہ جرمنی کی ٹیکنیکل یونیورسٹی، ہالینڈ، نیدرلینڈ اور بیلجیم کی یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کی۔ تو یہ کافی اس وقت کی بات ہے جب زیادہ لوگ پڑھے لکھے نہیں تھے، لیکن انہوں نے مغربی برلن یعنی کہ جرمنی کی ٹیکنیکل جو یونیورسٹی ہالینڈ ہے اور بیلجیم کی یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کی۔ آپ تقریباً 15 برس یورپ میں مقیم رہے۔ کافی عرصہ آپ نے ادھر بسر کیا۔ آپ نے ہالینڈ سے ماسٹر آف سائنس اور بیلجیم سے انجینئرنگ میں ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی۔ وزیر اعظم پاکستان کی دعوت پر ملک کے ایٹمی پروگرام، انجینئرنگ ریسرچ لیبارٹریز میں شمولیت اختیار کی۔ ابھی میں ان کو چھوڑ رہا ہوں، ٹھیک ہے، یہاں پہ بھی وہی تھا، یہاں پہ بھی وہی تھا، تو آئی تھنک یہ 2 ہوگا، آئی تھنک 2 ہوگا، اس کو 4 نہیں ہوگا بلکہ 2 ہوگا، شاید میں غلطی یہاں پہ ہو سکتی ہے، تو اس لیے آپ اس کو کریکٹ جو ہے وہی لکھیں گے۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان ایک مایہ ناز سائنسدان تھے۔ آپ نے 8 سال کی مدت میں ایٹمی پلانٹ نصب کر لیا۔ صرف 8 سال جو تھے اسی کے دوران آپ نے ایک بہت بڑا کام کیا اور پلانٹ نصب کر لیا، تو اب اس کا مطلب شروعات ہو چکی ہے ان چیزوں کی۔ آپ نے اپنے وطن کو ایٹمی طاقت بنا کر دم لیا، پھر محنت کی اور ایٹمی طاقت بنایا۔ آپ پاکستان سے بے پناہ محبت کرتے تھے، تو آپ نے ان کو کئی بار سنا ہوگا، پاکستان کی محبت میں انہوں نے کئی چیزیں کرنا چاہی اور کی بھی۔ اب یہ دیکھیں، 11 مئی 1998 کو بھارت نے ایٹمی دھماکہ کر کے پاکستان کی سالمیت کے لیے خطرے کا سگنل دے دیا۔ جیسے انہوں نے ایٹمی دھماکہ کیا بھارت نے، تو ابھی وہاں پہ نیکسٹ جو ہے بہت زیادہ ڈر تھا کہ کہیں پاکستان کے لیے اب وہ خطرہ ثابت نہ ہو بھارت، کیونکہ وہ ایٹمی طاقت بن چکے تھے، تو اب پاکستان کو خطرہ محسوس ہوتا تھا اس وقت۔ پاکستان کے عوام کی طرف سے دشمن کو جواب دینے کا دباؤ بڑھ رہا تھا۔ بالآخر پاکستان نے بھی پھر 28 مئی جو ہے، جی یہاں پہ ابھی ہمیں کنفرم ہو گیا، یہ 2 ہے اور یہ ہمارے پاس 4 ہوگا، ٹھیک ہے، کیونکہ ہمارے پاس کوئی بھی 48 مئی نہیں ہوتا، اس لیے یہ 28 مئی 1998 کو بھارت کے مقابلے میں کامیاب ایٹمی تجربات کر کے، یعنی کہ بھارت نے دیکھیں 11 مئی کو کیا اور پھر اسی کے بعد پاکستان نے بھی جو ہے تھوڑی دنوں کے بعد انہوں نے بھی کامیاب ایٹمی تجربات کیے تھے، اور تاریخ رقم کر دی کہ تاریخ بن گئی، مسلمان پہلا ملک بنا پاکستان جس کے پاس ایٹومک پاور تھی۔ یہ تجربہ بلوچستان کے ضلع چاگی کے پہاڑوں میں کیے گئے۔ اس واقعے کی یاد میں ہر سال 28 مئی کو یوم تکبیر منایا جاتا ہے۔ وہاں پہ جو لوگ تھے جب انہوں نے یہ کیے تجربات، تو وہاں پہ سب نے
नारे तकबीर कहा था। सऊदी वज़ीर आज़म ने डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को इस्लामी दुनिया का हीरो करार दिया। पाकिस्तान के इदारों ने दुनिया की मुखालफत पर यह बात बावर कराई कि हम एक ज़िम्मेदार कौम है। दुनिया मुखालफत कर रही थी उस वक्त। हम दुनिया में मोहब्बत और अमन के ख्वाह हैं। खित्ते में अदम तवाज़न और गैर यकीनी सूरत हाल को हम अपने लिए बड़ा ख़तरा समझते हैं, इसलिए हमने एटमी तजर्बात किए हैं। कहते हैं हम अमन चाहते हैं, मोहब्बत चाहते हैं। ये हमने इसलिए नहीं बनाया कि हम किसी पे अटैक करें, लेकिन अगर पाकिस्तान पर अगर हमारे लिए कोई ख़तरा बनता है तो फिर हम ज़रूर कार्रवाई करेंगे। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को इनगरा कदर खिदमात के सिले में सरकारी एजाज़ात, हलाल इम्तियाज़ और निशान इम्तियाज़ से नवाजा गया। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान 10 अक्टूबर 2021 को इस दारे फ़ानी को अलविदा कह गए। इनकी नमाज जनाजा फैसल मस्जिद इस्लामाबाद में अदा की गई। अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। ज़िंदा कौमें अपने मौसरों को हमेशा याद रखती हैं। हम भी डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की इन खिदमात को कभी फरामोश नहीं करेंगे।